17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی یاد میں ایک تعزیتی تقریب منہاج القرآن سینٹر برمنگھم میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس موقع پر مذہبی اسکالر، علماء و مشائخ، سیاسی و سماجی شخصیات نے خطابات کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے شہداء کے خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کا بھرپور مطالبہ کیا۔ 17 جون 2014 تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک زندہ دلان لاہور میں 14 ہمارے شہداء جنہوں نے تحریک کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، مشن کے لیے قربانیاں دیں، ان کے منہ میں گولیاں ماری گئی اور تاریخ کا ایک بدترین دن تحریک منہاج القرآن کو دیکھنا پڑا۔ زندہ دلان لاہور میں اس طرح کی ریاستی دہشت گردی کو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور آج برمنگھم میں ہونے والے تعزیتی پروگرام میں ہم نے یہ میسج کلیئر کٹ دے دیا کہ نواز شریف تیری آنے والی نسلیں بھی سکون سے نہیں رہیں گی، شہباز شریف تمہیں سکون کی نیند نہیں سونے دیا جائے گا، رانا ثناء اللہ تیری بدمعاشی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور تو دیکھے گا کس طرح تحریک منہاج القرآن ملک پاکستان اور اس کی سالمیت کی بقا کی جنگ لڑتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ان کو ایک خط میں یہ بات واضح کی تھی اور لکھا تھا کہ آپ نے جب یہ حکومت حاصل کی تو اس وقت آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ریاست مدینہ بنانی ہے، اور ہمارے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس نعرے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے کہ ریاست مدینہ کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، ریاست مدینہ کا کہیں دور تک نام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور کبھی بھی کوئی حکمران جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اور یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ حکمرانی آپ کے لیے باقی رہے گی۔ جو وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں کوئی ایسے کام کر جائیں جو قوم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اور آپ کا نام جو ہے وہ روشن رہے، اور اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ایک آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ آپ کا مرکز لاہور میں، وہاں پہ جو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، اور یہ ملک میں پہلا ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں اس وقت کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم وہ خود انوالو تھے۔ انفارچونیٹلی اس وقت چونکہ ان کے پاس طاقت تھی، طاقت کے نشے میں تھے، انہوں نے انصاف کی راہ میں ساری رکاوٹیں حائل کی۔ لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ایون کے موجودہ دور میں بھی، جب کہ ہمارے پاس ایک تحریک انصاف کے نام کے ایک گورنمنٹ ہے، اس کے ہونے کے باوجود ماڈل ٹاؤن کے وہ جو شہداء ہیں، وہ جو زخمی ہیں، وہ آج انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کی ایک پوری ایک تاریخ رقم کی گئی ہے، اور جس کا ابھی تک 7 سال کے بعد بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ وہ فیملیز اور وہ خاندان جو اس سانحہ کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک کہیں بھی انصاف نظر نہیں آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو، جو انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس سانحہ کے جو اصل قاتل ہیں، جو اصل مجرم ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور یہ وقت آ گیا ہے، اور حکومت جو عدل و انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پولیس کا نظام ابھی اسی طرح ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، اور عدالتوں کے اندر بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پولیس کی اصلاح کرے، اور جب تک پولیس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے اس وقت تک عدالتوں کے اندر بھی جو کیسز جاتے ہیں ان میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ آج سے 7 سال پہلے ماڈل ٹاؤن کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اور جس میں کئی لوگ شہید کر دیے گئے اور پولیس کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، اس کی مذمت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور حکمرانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ یہ دعوے کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا، اور مظلوم جو خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ مدد دی جائے گی، اور ان کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ تو آج یہ منہاج القرآن نے یہ ایونٹ جو ہے وہ منعقد کیا ہے کہ ان کو یاد دلایا جائے کہ یہ وعدہ جو ہے وہ ہم نہ بھولے ہیں، نہ فیملی بھولی ہے، اور نہ پاکستان کے لوگ اس کو فراموش کر سکتے ہیں۔ آج کے حوالے سے یہاں ماڈل ٹاؤن جو میسیکر تقریباً آج سے 7 سال پہلے پیش آیا تھا، اس کے متعلق یہاں پر ایک تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ مطالبہ ہے تمام بولنے والوں کا، شریک ہونے والوں کا، کہ موجودہ حکومت ان لوگوں کو کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں عدل کے کٹہرے میں لائے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دے، تاکہ ہم ان کے تبدیلی کے نعرے کو واقعی میں حقیقی اور یقینی سمجھیں۔ عدل انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن میں یہ جو بنیادی حق ہے، مظلومین کو اس سے محروم رکھا گیا۔ کون ہے جو ظالموں کو پناہ دے رہا ہے؟ موجودہ حکومت سے، عدلیہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں
ان مظلومین کی داد رسی کی جائے۔ 14 انسانوں کا قتل، قرآن مجید فرماتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یا 14 انسانوں کا قتل ہوا ہے، تو میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگ شہید ہوئے، 100 افراد کو جو ہے زخمی کیا گیا، اور دن دہاڑے یہ واقعہ ہوا، کیمروں کی آنکھوں نے اس کو کیچ اپ کیا، اور عدالت کے اندر 7 سال سے منہاج القرآن اپنی دہائی لے کر عدالت کے چکر لگا رہا ہے، اور آج بھی یہ کیس اسی طریقے سے مختلف یعنی کہ سماعتوں کی نظر ہو رہا ہے، اور کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا، جبکہ منہاج القرآن 7 سال سے اس کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے۔ منہاج القرآن برمنگھم کی طرف سے یہی التماس کروں گا کہ براہ مہربانی شہدائے ماڈل ٹاؤن کو انصاف دینے کے لیے حکومت جو بھی اپنی کاوش کر سکتی ہے اس کو کرے، اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ آج یہاں برمنگھم میں منہاج القرآن والوں نے اپنی اینیورسری رکھی ہے جو شہدائے لاہور اور سانحہ لاہور کے سلسلے میں بحیثیت وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی UK اور ایک عام انسان کی حیثیت سے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے، ان کو چاہیے کہ ان شہداء کو انصاف دیا جائے، اور پاکستان میں جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے ان لوگوں کو بھی انصاف کی ضرورت ہے۔ سو اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو انصاف ضروری ہے۔ 7 سال گزرنے کے بعد بھی شہداء کے ورثاء آج پوچھ رہے ہیں کہ کب ہمیں انصاف ملے گا۔ تحریک انصاف کی حکومت عمران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہداء کو ان کا جو خون بہا ہے اس کا انصاف دیا جائے اور ظالموں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ پی ٹی آئی کا ایک کارکن کے حیثیت سے اپنے ہی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس مقدموں میں ان کو نمٹایا جائے، گورنمنٹ کی طرف سے پریشر بڑھایا جائے کہ ان لوگوں کو انصاف ملے۔ اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر جو تحریک انصاف کا وجود جس بنیاد پہ رکھا گیا ہے انصاف، جب تک انصاف نہیں ہوگا پاکستان میں، تو پھر ہمارے عوام جو منتظر ہیں کہ وہ واقعہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بلیک ہسٹری ہے، ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کو انصاف ملے، گورنمنٹ سے بھی اور عدالتوں سے بھی، کہ خدا را انصاف کرو، اور ان غریب لوگوں کو جو کہ بے دردی سے اس وقت قتل ہو گئے تھے ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ان بیچارے مظلوم شہداء کے لیے جن کو حکومتی دہشت گردی کے حوالے سے سر عام شہید کر دیا گیا، اور نہ جانے کتنی اور لاشیں گرنی تھی۔ اگر ہمارا میڈیا وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل برطانیہ، منہاج القرآن انٹرنیشنل مڈ لینڈز کی طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور یہاں پہ انصاف دیا جائے۔ تعزیتی تقریب کی میزبانی کے فرائض سیکرٹری اطلاعات و نشریات منہاج القرآن انٹرنیشنل برمنگھم محمد حجاز صدیقی نے سر انجام دیے، جبکہ اس موقع پر شہداء کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔